السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی، ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور رب سے دعا ہے ہم سب سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام ہم سب سے لے لیں، ہم سب کی نیتیں اپنے لیے خالص کر لیں، آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں، اپنا قرب نصیب فرمائے، آمین. اور ہمیں صاحب قرآن بنائے، اور ہمارے سارے روزے قبول فرمائے، اور ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، آمین یا رب. اپروو ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم پھر سٹارٹ کرتے ہیں. ایک آنکھ نظر آ جائے گی نا، پھر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اپروو ہو گیا ہے، سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، عمیر ہمارے ساتھ ہیں، نظر آ گئیں، اولون اور سابقون میں سے ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سب سسٹرز کے لیے دعا ہے جو ابھی اٹینڈ کریں گی، بعد میں اٹینڈ کریں گی، کہ میرا رب آپ سب لوگوں کا یہاں پہ آنا، اسے اٹینڈ کرنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس سیشن کو بخشش کا سامان بنائے. اور جتنے سارے پیچھے سیشنز ہو چکے ہیں، 149، آج 150th سیشن ہے ہمارا، تو میرا رب اسے ہم سب سے، پوری ایم پی ایف جیز بلاگرز کی ٹیم کی طرف سے، تمام ممبران کی طرف سے، اور ہم سب کی طرف سے، جو جو جہاں جہاں تک آواز جا رہی، ہم سب سے قبول فرمائے، اسے ہماری بخشش کا سامان بنائے، اور قیامت والے دن اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ فرمائے، آمین یا رب. تو چلیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما، آمین یا رب. امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے انشاءاللہ. میرا رب آپ سب سے، ہم سب سے ہماری کاوشیں قبول فرمائے، ہمارے روزے، ہماری عبادتیں. الحمدللہ پورا ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور قرآن سے پوری طرح ہم وابستہ ہیں. دورہ قرآن بھی ہو رہا ہے الحمدللہ، ہم سن رہے ہیں الحمدللہ. اللہ اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری طرح ہم قرآن پاک سے اچھے سے ہم گزر جائیں ایک طرف اس دفعہ ہمیشہ کی طرح، آمین. تو چلے جی، اور تجوید بھی آپ لوگوں کے ساتھ چل رہی ہوگی ساتھ ساتھ، ہے نا؟ اچھا، اس دفعہ تجوید کا تھوڑا سا کم ہو گیا ہمارا یہ کام، کیونکہ رات کو تراویح پڑھتے ہیں، پھر ہمت نہیں رہتی کہ ہم سیشن کر سکیں. اللہ تعالیٰ بس یہ ایک دن کی ہمت بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، تو اس پہ بہت شکر. ہماری رات ہے نا، تو بہت شکر گزاری ہے اس رب کی کہ ہمت کر کے الحمدللہ ہم آ جاتے ہیں، اور آپ سب لوگ بھی ماشاء اللہ اٹینڈ کرتے ہیں. تو میرا، ہم احسان نہیں کر رہے، بلکہ اس میں تو کافی اجر ہے نا. لیکن یہ کہ ہم اپنے طور پہ تو تجوید کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں نا الحمدللہ، ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ایک دفعہ آ کے سب تک پہنچا بھی دیتے ہیں، اللہ سے قبول فرمائے. اچھا، الدرس الاول، الحروف الہجائیۃ المفردہ. الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را. مخرج پہ ٹکنے کے لیے الرا، ان ار، ٹھیک ہے. نون کا مخرج جو ہے وہ نرم مسوڑے ہیں دانتوں کی سائڈ پہ، اور را اسی کے ساتھ
ہماری تھروٹ کی سائڈ پہ، ٹھیک ہے. این ار، را، ز، سین، شین، صاد، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. علم التجوید کا موضوع ہی حروف الہجا ہیں، ایسے حروف جن کے ہجے کیے جائیں، مفردات ہیں، ان کے نام ابھی ہم نے پڑھے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو سب سے پہلے پڑھنا، پریکٹس کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے نا، دوسری جو ہمیں سورہ بھی لے کے چلنی ہے، سورۃ عبسہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ، تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ کم پڑھتے ہیں. آپ اس کو کم از کم ایک لیٹر کو 10 ٹائمز پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے، ورنہ تو میں کہتی 500 دفعہ پڑھیں تاکہ آپ اس میں ماہر ہو جائیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب مرکبات پہ آتے ہیں. ہم ایسے کرتے ہیں، فرسٹ لائن اینڈ لاسٹ لائن اس کی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، الف، لام، الف، کیونکہ پریکٹس ہو چکا ہے، صرف طریقہ بتانا ہے کہ پڑھنا کیسے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، لام، الف، با، الف، لام، الف، لام، نون، صاد. ٹھیک ہے، نظر تو آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو. تا، ضاد، نون، صاد. پہلے نون کمپلیٹ کیا، اس کا آخری نون سے سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، اور نون پہ اینڈ کیا، اینڈ دین اس کے بعد صاد. اسی طرح تا ہوا پہ ختم ہوئی آواز، تا اینڈ دین ضاد، اور 2 کاؤنٹ کھینچا ہم نے، تا، ضاد. ٹھیک ہے، سا، طا، 2 کاؤنٹ، سا، طا، سا، جیم. جو لیٹر 3 لیٹر سے مل کے بنا ہے اس کو ہم نے 4 کاؤنٹس کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، 5 بھی کھینچ سکتے، 6 بھی. ٹھیک ہے، 2 بھی، لیکن یہاں ہم کیا کر رہے ہیں، 4 کھینچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو 2 سے بنے وہ صرف 2 کاؤنٹ کھینچیں گے. ٹھیک ہے، سا، جیم، تا، حا،
فتح. ٹھیک. اب آ جاتے ہیں. الحمدللہ یہ سب ہمارا ہو گیا. اس کو جسٹ سکھا دیتی ہوں کہ اسے ہم نے پڑھنا کیسے، جو نئے سننے والے ہیں. ٹھیک ہے. حمزہ فتح اور اقص الحلق سے آواز نکلے گی. حمزہ کسرہ ای، حمزہ دمہ او، ای او. اسے اے نہیں پڑھیں گے کیونکہ جب آپ اسے پڑھتے ہیں نا، جب کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کسرہ کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے 1 کاؤنٹ کے لیے، تو وہ اسے سمجھتے ہیں یہ مد بن رہی ہے. اگر مد ہوتی تو ای لمبا کرتے ہیں 2 کاؤنٹس کے لیے. حمزہ کسرہ ای. ٹھیک ہے. تو یہ 1 کاؤنٹ ہے. ای او. ٹھیک ہے. ای او. اگر میں بولوں گی نا ای او، اور جو مجہول ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، اے او، اس طرح پڑھتے ہیں. وہ نہیں پڑھنا ہم نے. ٹھیک ہے. اس کا خاص دھیان رکھیے گا. ای او. انگلش لیٹر ای کی ساؤنڈ اس کی ہوگی. ٹھیک ہے. اور جتنی کسراز ہے انگلش لیٹر ای بی سی کی ساؤنڈ ہوں گی. ٹھیک ہے. ہے فتح ہے کسرہ ہی، ہے دمہ ہو، ہے ہی ہو، عی عو، ح حی حو، غو غی غو، خو خی خو. تو یہ آپ لوگوں نے اس طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور جو کسرہ ہے اسے مجہول نہیں پڑھنا، اس کا خاص دھیان رکھنا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا جو تنوین تھا، یہ ہم نے الحروف المنونہ، یہ جو ہم نے کیا تھا، میم فتحتین من، میم کسرتین من. من نہیں بولیں گے، من من کر کے نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے. مجہول نہیں پڑھیں گے. اسے پراپر ہم تجوید کے رول کے حساب سے پڑھیں گے. فتح کسرہ دمہ جو اس پر ہے، ایک حرکت تو اپنے لیٹر کی ہے نا، اور دوسری نون سکون کی ہے، یاد رکھے گا. میم فتحتین من، میم کسرتین من، میم ضمتین من، من من من. اور نون پہ آپ نے رکنا نہیں، آپ نے یہ نہیں کرنا من من من. دس از رانگ. من من من. بن بن بن. ون ون ون. اچھا، اس میں کیا ہے کہ موسٹلی بچے یوزولی کیا کرتے ہیں، یا جنہوں نے غلط تجوید سے پڑھا ہوتا ہے، تجوید سے نہیں پڑھا ہوتا، وداؤٹ تجوید جنہوں نے پڑھا تھا، جیسے ہم نے بھی پہلے پڑھا تھا سیکھنے سے پہلے، تو ہم کیا کرتے تھے کہ اپنے دانت اور لپس آپس میں جوڑ لیتے تھے. جبکہ یہ رولنگ سے ون، اگر میں اپنے لپس کو دانتوں سے جوڑوں گی ون ون ون، تو یہ دیکھیں یہ واو کی آواز نہیں ہے، سافٹ ہے، کمپلیٹ رولنگ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. ون 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 ون، یہ پراپر آواز ہے. ٹھیک ہے. فن فن فن، سن سن سن. تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طرح سے دہرائی ہوگی الحمدللہ، ہماری دہرائی کے اوپر دہرائی، ہم یہ ریویژن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کر لیا تھا، امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا اچھے سے. اب آ جاتے ہیں الحرکات الطویلہ کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ایکسپلینیشن ساری دے چکے ہیں، جسٹ پریکٹس کر رہے ہیں ہم، کیونکہ یہ پریکٹس بیسڈ سیشن ہے، آپ لوگ میرے ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. با فتح الف صغیرہ با، با فتح الف صغیرہ با. ٹھیک ہے. صغیرہ چھوٹے کو کہتے ہیں، کبیرہ بڑے کو کہتے ہیں. جو پوری الف ہوتی ہے یہ والی، یہ کبیرہ ہے یا ممدودہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کھڑی حرکات، حرکات و طویلہ جنہیں کہا جاتا ہے، جو کہ اپنے سے پہلے لیٹر کی آواز کو، لیٹر کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کو اسٹریچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے حرکات و طویلہ کہتے ہیں، حرکات کو اسٹریچ کرتے ہیں. لیٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. با فتح الف صغیرہ با، با کسرہ یا صغیرہ بی، با ضمہ واو صغیرہ بو، با بی بو. ٹھیک ہے. با بی بو موٹا نہیں پڑھیں گے، سافٹ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. با بی بو، کمپلیٹ رولنگ کے ساتھ لپس کی. یا یی یو. اور اس کو اوور اسٹریچ نہیں کریں گے کیونکہ یہ مد اصلی ہے. 2 کاؤنٹ، اس کی ذات میں 2 کاؤنٹ کا ہی کھینچا ہوا ہے بس. رو ری رو. اچھا، اسے رو نہیں پڑھیں گے، باریک نہیں کریں گے، زبان کی جڑ اٹھنی چاہیے. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اسے موٹا کریں، کیونکہ یہ پریکٹس سے آئے گا. تو آپ نے رو رو، اب زبان کی جڑ اٹھی ہوئی ہے نا، رو رو، یہ پڑھ لیں گے تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اٹھی زبان کی جڑ کے ساتھ.
ٹھیک ہے. زبان کی جڑ ایلیویٹ ہوگی روٹ آف دا ٹنگ سافٹ پیلیٹ کی طرف, اور زبان میں ہلکا سا ڈب بھی بنے گا, اس میں انفتاح ہے, یاد رکھیے گا, لیکن یہ موٹا لیٹر ہے, ٹھیک ہے نا. زبان کی جڑ اوپر اٹھے گی تو یہ موٹائی سے ادا ہوگا, زبان میں ڈب بھی بنے گی, ٹھیک ہے. اچھا, اطباق کی طرح نہیں بنے گی, اس میں تو زبان تالو سے لپٹتی ہے نا, اس میں لپٹے گی نہیں, انفتاح کا یہی مطلب ہے, ٹھیک ہے. رو, ری, رو, رو نہیں پڑھیں گے, رو نہیں, رو, رو, ری, رو, میں, می, مو, لا, لی, لو, وے, وی, وو. ہونٹوں کی گولائی سے یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. اور دمہ ویسے بھی ہونٹوں کی گولائی سے ہوتا ہے, یہ واو ہے اور اس کا تو مخرج ہی ہونٹوں کی گولائی ہے. ن, نی, نو, ا, ای, او. حمزہ اقص الحلق سے ہے تو ہم نے آ ای او کر کے نہیں, ہم نے حمزہ کو اسٹریچ کرنا, یاد رکھیے گا. مد کی آواز کب آئے گی؟ جب حمزہ کو آپ اسٹریچ کریں گے, یہ ٹھیک ہے. اور وائبریشن سے ہوتا ہے یہ ہمارے ووکل فورڈز کے, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. حرکات طویلہ اپنے سے پہلے جو ہے حرکات کی آواز کو اسٹریچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. خالی الف سے پہلے ہمارے پاس فتح آتی ہے تو آواز اسٹریچ ہوتی ہے, اور حمزہ پر ہے, حمزہ کو الف اسٹریچ کر رہا ہے اوپر کی جانب, مد کی آواز آ رہی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اور حمزہ کے بھی آ رہی ہے, ای, او, ہے, ہی, ہو, ٹھیک ہے. بہت دھیان رکھنا ہے, کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے اپنا. عی, عو, غو, غی, غو. غا نہیں بولیں گے اسے, غو ہے یہ, ٹھیک ہے. غو, غی, غو. ح, حی, حو, خو, خی, خو. میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے اور میرے خیال ہے رمضان میں تھوڑا ہو بھی جاتا ہے, تو تھوڑی سی معذرت, لیکن میں کوشش زور کر رہی ہوں کہ پوری طرح صحیح ادائیگی ہو, ٹھیک ہے. تا فتح, الف صغیرہ تا, تا کسرہ یا صغیرہ تی, تا ضمہ واو صغیرہ تو, تا, تی, تو. ثا, ثی, ثو. جا, جی, جو. دا, دی, دو. لیٹر موٹے جو موٹے ہیں وہ موٹائی سے پڑھ جائیں گے, باریک باریکی سے, ٹھیک ہے. ذا, ذی, ذو, ذا, ذی, ذو, ذا, ذی, ذو. سا, سی, سو. شا, شی, شو. سو, سی, سو. اس کا دھیان رکھنا, سوا سوا ہونٹوں کو نہیں استعمال کرنا, ورنہ آواز کیا آئے گی, سوا سوا, سوئی سوئی, سو سو, یہ نہیں آواز ہوگی. سو, سی, سو, ٹھیک ہے. سو, 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 سو. آپ نے اس کو اس طرح اسٹریچ کرنا ہے, ٹھیک ہے. موٹے کو فتح کے لیے آواز, کیونکہ آپ زبان کی جڑ اٹھی بھی ہوتی, اسی کو پھر آپ ادائیگی کے بعد آپ صاد دمہ پہ آ جائیں, ٹھیک ہے. اور واو صغیرہ, صاد دمہ, واو صغیرہ, سو, تو وہ موٹائی برقرار رہے گی, ٹھیک ہے. دو, ضی, دو. اسے دعا دعا دوی دوی نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے. دو, ضی, دو, تو, طی, تو, ضو, ضی, ضو. اسے بھی طا ضا یہ نہیں بولیں گے, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. پراپر مخرج پہ جا, ہونٹ یعنی استعمال نہیں ہوں گے کسی بھی موٹے لیٹر میں. اچھا, صاد, دود, طا, ضا جو ہے, اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ زبان تالو سے لپٹتی ہے, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. اس کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے, مخرج سے پراپر اسے ادا کرنا ہے, ٹھیک. اوکے. ف, فی, فو,
قو قی قو کا کی کو. الحمدللہ صدق اللہ العظیم. یہ ہمارا آج کا ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دوسرا. یہ پورا ہم نے ایک سیشن میں پورا ایک لیسن ہم نے کور کیا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب ہم آ جاتے ہیں سورہ عبسہ کی طرف. اچھا سورہ عبسہ میں کیونکہ ہم لوگوں نے آج یہ والی آیات کرنی ہے. ٹھیک ہے 22 اور 23 کرنی ہے انشاءاللہ. اس کو پریکٹس کریں گے تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. یہ میں نے اس کا انالیسس لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے اور پورا میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے سارا صحیح پراپر. تو یہی میں آپ کو کرواؤں گی. اور یہ اس کا دوسرا پیج ہے. وہ ایک آیت اور یہ دوسری آیت, دونوں آیات کو میں نے الحمدللہ یہاں پہ انالائز کیا ہوا. آپ لوگوں نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا اپنے پاس جو لکھ رہے ہیں پرانے اسٹوڈنٹس, اور نئے بھی انشاءاللہ شروع کریں گے اللہ کے حکم سے, تاکہ کانسیپٹس ان کے کلیئر ہوں اور صحیح طریقے سے پڑھ سکیں. اب ہم قرآن مصحف عثمانی مصحف نکالتے ہیں تاکہ ہم کیونکہ عربی میں پڑھ رہے ہیں, عربی ایکسنٹ میں پڑھ رہے ہیں, اوتھینٹک عربی میں. اجازت میں نے عربی ٹیچر سے الحمدللہ لیا ہوا ہے, تو اس وجہ سے آپ میرے ساتھ ہیں جب سے الحمدللہ. آج 150th ہمارا سیشن ہے اللہ کے حکم کے ساتھ, اللہ کے اذن کے ساتھ, اور ایم پی ایف بلاگرز کی کوپریشن کے ساتھ الحمدللہ. تو ہم یہ اب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو پہلے ہم پوری آیت پڑھیں گے ایک ایک, اور پھر ہم الگ الگ ورڈ کو انالائز کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں نے ڈارک کی نہیں آیات. ٹھیک ہے ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ. اچھا ہم اس کو دوبارہ جوڑیں گے. پہلے ہم الگ الگ اسے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب دمہ ہے, کمپلیٹ رول ہوں گے, لپس ہمارے سرکل بنے گا, میم ہر غنہ مشدد ہے, اکمل گریڈ کا غنہ کریں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ پہلے مخرج پکڑیں گے پھر حرکت دیں گے. ثم, سو کی آواز نہیں آنی چاہیے, دمہ کے ساتھ سا دمہ سو. ٹھیک ہے ثم, غنے میں کنجوسی نہیں کرنی ہے آپ نے, پورا 2.5-3 تک آواز جاتی ہے. ٹھیک ہے ثم 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 سا دمہ سو. ثم اذا اذا, اور حمزہ کسرہ ای. ٹھیک ہے ای کر کے مد نہیں بنانا ہے, ایزا نہیں کہیں گے, حمزہ کسرہ ای. اذا اذا. ٹھیک ہے ذا کیا ہے؟ یہ مد طبیعی حرکتین 2 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی. ٹھیک ہے مد اصلی ہے. اذا اذا اذا, حمزہ اپنے مخرج سے ادا ہو رہا ہے. اذا اذا شاء شاء. ٹھیک ہے 5 کاؤنٹ کے لیے مد متصل واجب ہم نے اسٹریچ کی ہے, کیونکہ مد لیٹر کے بعد ایک ہی ورڈ ہے. دیکھیں ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے اور ہم مد کے فوراً بعد حمزہ آ رہا ہے, تو مد متصل واجب بن رہی ہے. ٹھیک ہے المد الواجب المتصل, یا مد متصل, سمپلی یاد رکھنا ہے بس آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے 5 کاؤنٹ کے لیے اس کی آواز ہم نے ایک سیٹنگ میں اس کی مقدار مد منفصل کی اور مد صلہ کبریٰ کی مقدار 5 ہی رکھی ہے. ٹھیک ہے اذا شاء شاء ان, حمزہ فتح نون سکون ان. اب ان کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا لیٹر ہے اور کس لیٹر کی وجہ سے نون پہ کیا اثر پڑا ہے. اگر تو نون سکون کے بعد یرملون کے لیٹر میں سے کوئی لیٹر ہوتا تو یہاں نون اس لیٹر میں مرج ہو جاتا. ٹھیک ہے نون سکون کے ساتھ ہے, اور متحرک لیٹر اگر یرملون میں سے کوئی ہوتا تو وہ مرج ہو جاتا, اور مرجنگ بھی بہت قسم کی ہے. ٹھیک ہے اور اگر تھروٹ لیٹر ہوتا نون سکون کے بعد, ٹھیک ہے متحرک ہوتا کوئی بھی تھروٹ لیٹر, تو وہاں نون کو کلیئر پڑا جاتا. با ہوتا تو پھر ہم اقلاب کا قاعدہ کرتے ہیں. یہاں شین آ رہا ہے تو یہ ہائیڈنگ لیٹر ہے, شین کی وجہ سے نون چھپ رہا ہے, تو ہم نے شو بھی کرنا ہے آواز سے کہ یہ شین کی وجہ سے چھپ رہا ہے. تو شین کے مخرج میں رائٹ اوے نون سکون کے بعد جب ہم حرف اخفا دیکھتے ہیں, رائٹ اوے اس کے مخرج کے قریب جاتے ہیں, نون کو ہائڈ کرتے ہوئے, غنہ ریٹین کرتے ہوئے. کاملہ گریڈ کا سیکنڈ لانگسٹ غنہ ہوتا ہے, اکمل گریڈ کا فرسٹ لانگسٹ جو حرف میم اور نون غنہ مشدد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے اسے کیسے پڑھیں گے؟ میں نے مولڈ آپ کو سکھایا تھا ANSH انک. انک مولڈ ہے, اس میں آپ کوئی بھی لیٹر ڈال لیں. ٹھیک ہے تو آپ کو وہ اخفا کا رول پرفیکٹ مل جائے گا.
انش حمزہ فتح اے ہے، ٹھیک ہے، آ کی آواز نہیں ہے، انشرا نہیں پڑھیں گے، انش انش انشرہ انشرہ، رو رو راہو 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 نہیں پڑھیں گے، راہو، ٹھیک ہے، ہو کیوں مدے یہاں پہ ہم کنٹینیو کریں گے تو مدے صلہ صغرا ملتی ہے 2 کاؤنٹ کے لیے، کیونکہ سٹاپ کریں انشرہ انش انشرہ، ٹھیک ہے، ثم اذا شاء انشرہ انش انش انشرہ، کلا 2 لام ہے، کل اینڈ لا، ٹھیک ہے، کا فتح لام سکون، کل کل لام کا توسط شو کرنا ہے، اگر آپ نے جلدی یہاں سے زبان ہٹا دی کل کل ہو جائے گا، جو کہ رانگ ہے، جماؤ دینا یاد رکھیے گا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہم بھی ایسے کرتے تھے جب سیکھ رہے تھے، یاد رکھیے گا، تو ہمت نہیں آنی، کیونکہ تجوید سائنسز ہے، پراپر پریکٹس سے آئے گا، کہ ہم کیا کرتے تھے کہ جہاں بھی ہم نے مشدد دیکھ لینا تھا وہاں رک جاتے تھے، ٹھہر جاتے تھے، یہ غلطی ہم نے نہیں کرنی، میم نون پہ ہم نے ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہولڈ کرنا ہے، اور جو رولز کے مطابق بن رہے وہ تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اچھا، اور یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ 2 لام شو کرنے ہیں، اس پہ سٹریس دینا ہے، اپنے سٹریس کیسے دیا جاتا ہے، جماؤ کیسے دیا جاتا ہے، حرم میں یا مدینہ میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں کے جو خواتین ہیں جو پڑھانے والی ہیں، ٹھیک ہے، شیخہ یا جو شیخ، جو مرد ہیں فیمیل دونوں، جب وہ سکھاتے اپنے اسٹوڈنٹ کو تو وہ کہتے ہیں کہ جو بوڑھا آدمی جو چلنے کے قابل نہیں ہوتا، مطلب وہ لیکن وہ اسٹک کے سہارے سے چلتا ہے، تو وہ اس اسٹک کو پہلے اگر وہ بیٹھا ہوا زمین میں گاڑتا ہے پھر اس پہ زور لگا کے اٹھتا ہے، تو اسے جماؤ کہتے ہیں، تو ہم نے جماؤ کیسے دینا ہے، کلا کلا، یہ جمع ہوئے 2 لام شو کرنے ہم نے، کلا کل کل، یہ توسط ہے، کلا کلا، ہم نے ایسے نہیں کرنا، کلا یہ رونگ ہے، ٹھیک ہے، کلا کلا، لما لما، اسے لما کر کے غنہ شارٹ نہیں کرنا، اور آپ نے جو الف سٹریچ کر رہا ہے فتح کی آواز کو اسے بھی شارٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، لما ایسے نہیں کرنا، لما، ٹھیک ہے، یہاں غنہ مشدد کو ٹائم دینا ہے اور یہاں الف مدہ کو ٹائم دینا ہے، لما کلا لما یقضی، یقو 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 یقضی، دوی دوی نہیں کریں گے، دود ہے نا، اور کسرہ کے ساتھ ہے، ضی یقضی یقضی یقضی، ٹھیک ہے، یقضی ما، اچھا یہاں مد سائن بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے مور دین 2 کاؤنٹس، لیکن روانی میں یاد رکھیے گا، اگر میں پیچھے سے یہ آیات پڑھ رہی ہوں اور چھوٹی ہیں، سانس میری بہت اچھی ہے، ایک سانس کو کھینچ کے میں اتنی ساری آیات پڑھ لیتی ہوں، ماں پہ میں آ کے رک جاتی ہوں، تو پھر مد منفصل جائز نہیں بنے گی، کیونکہ وہ 2 الفاظ میں روانی میں بنتی ہے، جب پہلا لفظ حرف مدہ پہ ختم ہوتا ہے، چاہے وہ الف ہو، واو ہو، یا ہو، ٹھیک ہے، حرف مدہ، اور دوسرا جو ہے ورڈ وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہو، منفصل فصل کو کہتے ہیں، فاصلے سے ہے، یعنی دونوں کے درمیان فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، 2 ورڈز میں، پہلے لفظ پہ رک گئے تو مت ختم، روانی کی تو پھر ہم اسے 4 یا 5 کاؤنٹ کھینچیں گے، ہم نے اس کی مقدار 5 رکھی ہے تو ہم 5 ہی رکھیں گے، ابھی میں اس کو پریکٹس کروا رہی ہوں، تو اسے کیسے پڑھیں گے، میں میم فتح الف مد، میں اسے میں نہیں بولیں گے، یا ماں بھی نہیں بولیں گے، یا ماں بھی نہیں بولیں گے، موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، میں امرہ، میں حمزہ فتح میم فتح میں، را فتح رو، امرہ، ہے دمہ، واو صغیرہ ہو، امرہ، اگر میں کنٹینیو کروں گی، ٹھیک ہے، مد صلہ صغرا بن رہی ہے کیونکہ حمزہ نہیں آ رہا، لیکن میں نے یہاں سٹاپ کرنا ہے، تو امرہ، ہا باریک ہوگا، را موٹا کا، روح کر کے ہا کو موٹا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، امرہ امرہ، روانی میں، کلا لما یقضی ما امرہ، ٹھیک ہے، اچھا ایک دفعہ اسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں، الحمدللہ پریکٹس کر لیا آپ نے میرے ساتھ، ٹھیک ہے،
ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، آپ لوگوں نے پریکٹس بھی کر لی. اسے بہت اچھے سے پریکٹس کیجیے گا. ماشاءاللہ ہمارا حفظ تھا نا، اس کا ہونا تھا لیکن ہم نہیں کر پائے کچھ ریزنز کی وجہ سے. میری وجہ سے کوئی ریزنز تھی ایسی جس میں نہیں کر پائی. انشاءاللہ رمضان کے بعد اسے سٹارٹ کریں گے. تو آپ اس کو جب اچھے سے پریکٹس کر لیں گے آپ کے لیے حفظ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے. تو آپ اپنی تیاری رکھیے گا انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ اسے جب سٹارٹ کریں گے تو آپ میرے ساتھ سٹارٹ کیجیے گا. ابھی اس کو انجوائے کریں، قرآن کے معجزات اللہ سے مانگیں کہ میرا رب آپ نے قرآن کے اندر جو معجزات رکھے وہ ہم تک پہنچا دیں. میرا رب اگر نیت صاف ہوگی میرا رب آپ تک پہنچا دے گا، آپ کے لیے راستے نکالیں گے میرے رب. اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ میں صاحب قرآن حافظ قرآن بنائیں. ٹھیک ہے، ایک ایک آیت بھی حفظ کرتے جائیں، کتنے سال لگ جائیں گے لیکن الحمدللہ حفظ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں مقرب اور معزز فرشتوں کے ساتھ اٹھائیں. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے جو روزے ہم سب سے قبول فرمائے. اس کی جو عبادتیں، جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم سے ہو رہی ہیں کہ گھر کے کام بھی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، ساتھ میں ہم اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ہم الحمدللہ یہ پڑھ بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں. تو اللہ ہم سب سے یہ عبادتیں قبول فرمائے، سب کی قبول فرمائے جو جہاں جہاں، اور سب کے لیے آسان کر دے روزے رکھنا، اور سب کو لیلۃ القدر، ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. صدقات خیرات بہت اس مہینے میں دے، جتنا آپ لوگ دے سکتے ہیں. لوگوں کا خیال رکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تاکہ سب لوگ جو ہے اس رمضان کو انجوائے کر سکیں. یعنی اپنی عبادت کا انجوائے کا مطلب دوسری انجوائمنٹ نہیں ہے کھانے پینے کی. ٹھیک ہے، روزے کس لیے رکھے جاتے ہیں؟ تاکہ بھوکا پیاسا رہ کے ہمیں پتہ چلے کہ جس کے پاس نہیں ہے تو اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. تو جب آپ مدد کرتے ہیں دوسروں کی تو وہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی انجوائمنٹ رکھی ہے کہ الحمدللہ ایک روحانیت رکھی ہے کہ آپ کا دل پرسکون ہو جاتا ہے. اور آپ کو یقین مانے اگر آپ قرآن کثرت سے پڑھتے ہیں، ذکر کثرت سے کرتے ہیں کہ اس میں غیبتیں چغلیں انسان کی کم سے کم ہوتی ہیں کیونکہ آپ اللہ کی کتاب سے وابستہ ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو روزہ جو ہے اس طرح فیل نہیں ہوتا، آپ کو لوگوں کا زیادہ خیال آتا ہے کہ کس طرح اس وقت جس کے پاس نہیں ہے وہ کس طرح گزارا کر رہا ہوگا. تو آپ خود بخود نکلتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے اور انہیں دینے کے لیے انشاءاللہ. اور اللہ ہم سب پہ خیر و برکتوں والے رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے سب کے لیے، تاکہ ہم بہترین طریقے سے عبادت کر سکیں. رزق میں سب کچھ آتا ہے، خالی پیسہ دولت نہیں ہے. ہر چیز، اولاد، ہر چیز، آپ پیدا ہوئے نا آپ کے ساتھ سب کچھ لکھ دیا کہ یہ رزق ہے آپ کا. ٹھیک ہے، تو رب سے دعا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے. آئیں یہ والی دعائیں ہم مانگتے ہیں. جو جہاں جہاں بیمار ہیں میرا رب ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. سب کے بچوں کو صحت مند رکھے، کوئی بیمار نہ ہو. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. جو جس بیماری میں دنیا میں انسان مبتلا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے آزاد کر دے اور اپنی معرفت نصیب فرمائے. رب اسے اپنے قریب فرمائے، ہم سب کو اپنے قریب فرمائے، اور سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. یہ الفاظ سیکھ لیں، یہ ہم نے بھی سیکھے ہیں، آپ بھی سیکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ یہی دعائیں ہماری قبول فرمائے. یہ بہت بڑی دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، اور قیامت والے دن اس کا اجر بھی ہمیں ملے گا. اور اللہ تعالیٰ جن کے پاس اولاد نہیں ہے میرا رب سب کو نیک پاکیزہ اولاد عطا فرمائے. بیٹیاں بھی بیٹے بھی اللہ تعالیٰ، اور ماں باپ کے لیے انہیں سکھ کا سامان بنائے. جن کے پاس ہیں انہیں بھی دونوں جہانوں کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دونوں جہاں، اور انہیں بہترین اللہ تعالیٰ رشتے دے، بہترین گھر والے، بہترین رشتے دار انہیں عطا فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ جو ہے جن کے پاس والدین ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے فوت ہو گئے ان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. پاک پروردگار آمین یا رب العالمین. اور ہمارے جتنے بھی ایمپیشس بلاگرز کے ممبران ہیں، ماڈریٹرز ہیں اللہ تعالیٰ، اور جو ایڈمنز ہیں، ان سب پر اللہ اپنی رحمتوں کی بارش کرے. آپ سب جو اس وقت اٹینڈ کر رہے ہیں ان سب پر بھی، مجھ پر بھی، ہم سب پر اپنی رحمتوں کی، اپنی فضل و کرم کی بارش کرے پروردگار. ہم سے ہماری محنتیں، ہماری کاوشیں قبول فرمائے. ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالے، الفت ڈالے، رحمت ڈالے پروردگار. اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے ہر وقت دعائیں کرنے والے بنے، کثرت سے دعائیں کرنے والے بنے. سب سے پہلے ہم دوسروں کے لیے دعا کریں. ہمیں اللہ ایسا بنائے ہمارے منہ میں ہر ایک کے لیے دعائیں بس رکھی ہوں، اور منہ کھولیں اور دعائیں ہوں. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین.